سکون سے ساتھ وہ گھروں میں جانا چاہے گھروں میں پہنچ سکے، وہ کسی محفل میں مجلس میں جانا چاہے وہ مجلسوں میں جا سکے. تو اگر انتظامیہ درست ہو جائے تو یہ سارے امور بخوبی انجام دیے جا سکتے ہیں. بہت بڑی بڑی تعداد ایسی ہے کہ جہاں پر مجلسیں ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی مجالس ہوتی ہیں، لیکن وہاں کی چونکہ حکومتیں اچھی ہیں تو انہوں نے اپنے نان مسلم شہریوں کے لیے بھی روٹ کا انتظام کیا ہوتا ہے اور بتایا ہوتا ہے کہ تم اس راستے سے جاؤ گے تو اپنے گھر آسانی سے پہنچ جاؤ گے. لیکن یہاں مسلمان ملک ہونے کے باوجود، اسلامی ریاست ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں ہی کو اسلامی ریاست سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انشاءاللہ پروردگار ہمارے حکمرانوں کو بھی بہتر انداز میں کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رعایا کو بھی تھوڑا صبر و تحمل نصیب فرمائے. درود پڑھ دیجیے محمد و آلہ. محبوبیت انسان کے عنوان پر ہماری گفتگو ہے کہ انسان کس طرح سے محبوب بنتا ہے. کل چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر یہ صلاحیت انسان کے اندر ہو تو خود بخود وہ محبوب ہو جاتا ہے، لوگ اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان صلاحیتوں کی وجہ سے حسد بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا لوگ حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جنہیں خدا نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. تو پروردگار بعض لوگوں پر فوقیت دیتا ہے، بعض کو زیادہ عطا کرتا ہے. ایک وہ عطا ہے کہ جو ہم آپس میں دیکھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے درمیان دیکھتے ہیں، اپنے گھر والوں کے درمیان دیکھتے ہیں. اس عطا کے اندر کوئی بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا. اگر کوئی قابل ہوتا ہے، پڑھنے والا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے تو اتنا کہا جا سکتا ہے کہ وہ 19، اگر وہ 20 پر ہے تو دوسرا فرد 19 پر ہے، 18 پر ہے. لیکن نہیں، اب ہم بات کر رہے ہیں ان ہستیوں کی کہ اگر ہم 20 پر ہیں تو 20 لاکھ بھی ان کے لیے کم ہیں. ڈفرینس بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ حضرت ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ میرا علم اور تمام صحابہ کرام کا علم علی کے علم کے مقابلے میں ایسا تھا کہ جیسے ایک قطرہ 7 سمندر کے مقابلے. تو وہاں ڈفرینس بہت زیادہ ہے. اس لیے وضاحت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ جو خدا کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں ان کا کردار ہی اور ہوتا ہے، ان کا علم ہی اور ہوتا ہے، ان کا اخلاق ہی اور ہوتا ہے. اس لیے اگر ان لوگوں کے ساتھ حسد کیا گیا بطور خاص کہ جن کو پروردگار نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، تو پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تم ہمارے یہاں پر کبھی بھی مقرر نہیں بن سکو گے. اس لیے جن کو فضل سے پروردگار نے عطا کیا ہے ان کے ساتھ ایک ہی راستہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے، اور خود بخود محبت ہو جاتی ہے. انسان دیکھتا ہے کسی اچھے انسان کو، بااخلاق انسان کو خود بخود محبت ہو جاتی ہے. مدینہ کے اندر ایک شخص تھا جس کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا. جب پیغمبر اکرم کی نگاہ اس جنازے پر پڑی، 4 حبشی غلام سیاہ فام وہ جنازہ اٹھا کر لے جا رہے تھے. پیغمبر نے فرمایا اے علی، جانتے ہو یہ کس شخص کا جنازہ اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں؟ تو کون سا شخص؟ فرمایا کہ یہ بنی نجار کا ایک غلام ہے کہ جس کا جنازہ یہ سیاہ فام لے کر جا رہے ہیں. مولا نے فرمایا مجھے معلوم ہے یہ سیاہ فام جو بنی نجار کا ہے، یہ جب زندہ تھا اور مجھے دیکھتا تھا تو کہتا تھا اے علی میں تجھے دوست رکھتا ہوں. جو ہمارے اگر سادہ زبان میں کہا جائے کہ اے علی مجھے تم بہت پسند ہو، حالانکہ ایمان نہیں رکھتا ہے، یعنی بظاہر اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، بظاہر وہ نمازوں کا پابند نہیں ہے، لیکن مولا علی کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کی چاشنی کو دیکھ کر کہتا تھا کہ اے علی تم مجھے بہت پسند ہو. جب مولا نے فرمایا یا رسول اللہ یہ مجھے اس طرح کہا کرتا تھا، رسول نے شاہ فرمایا ان 4 کو بلایا، کہا اس کا جس کا تم جنازہ لے کر جا رہے ہو وہ میرے علی سے محبت کرتا ہے، اس لیے اسے بغیر غسل و کفن کے نہیں دفنا، اس کو غسل و کفن دو، اس کے بعد دفنایا جائے. پھر پیغمبر نے خود اس کے غسل کا انتظام کیا، خود اس کو کفن دیا. اور جب پیغمبر اس کا جنازہ لے کر چلے تو بعض اصحاب بھی ان کے ساتھ ہو گئے، اور اصحاب کی تشییع جنازہ کے ساتھ وہ چلا اور جنت البقیع میں جا کر اس کو دفنایا گیا.
اور جب جا رہے تھے تو اصحاب نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب ہم چل رہے ہیں اور جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں کچھ آوازیں آ رہی ہیں، یہ آوازیں کس قسم کی ہیں؟ پیغمبر نے شاہ فرمایا اس محب علی کی تشییع جنازہ میں پروردگار کے 70,000 ملائکہ شریک ہیں۔ پھر پیغمبر نے اس کو قبر میں سلایا، اور جب سلایا سپرد خاک کیا تو باقاعدہ اس کے لیے قبر میں ایک تکیہ بنایا اس کو تکلیف نہ ہو، اور جب لٹا دیا قبر کی مٹی کو برابر کیا، فرمایا اے میرے جانثاروں، اے میرے اصحاب، اس محب علی کو ابھی قبر میں جانے کے بعد جتنی بھی نعمتیں مل رہی ہیں وہ علی سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ تو کچھ ایسے ہیں کہ جو ظاہری طور پر کلمہ ان کی زبان پر جاری نہیں ہوا ہے، لیکن اگر علی سے محبت کرتے ہیں، نیکیوں سے محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ علی مع الحق والحق مع علی۔ علی سے محبت کرنے والا صرف علی سے محبت نہیں کرتا، وہ حق سے محبت کرتا ہے، اور حق سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ علی اور جو حق پر ہیں ان سے محبت کرتا ہے، یعنی وہ نبی سے محبت کرتا ہے، وہ خدا سے محبت کرتا ہے، جو حق پر ہیں سب سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس کا انجام بخیر ہوگا۔ اور اگر کسی کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے کہ آپ نے تو یہ صراط کے ساتھ کہہ دیا وہ نماز نہیں پڑھنے والا تھا، وہ روزہ نہیں رکھنے والا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ جنت میں چلے جائے؟ جی ہاں، جس تک جتنا دین پہنچا ہے اگر اس نے اتنا ہی عمل کر لیا اس کے لیے کافی ہے۔ کیا پیغمبر نے آغاز تبلیغ میں یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا؟ اگر تم صرف یہ کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو جب آغاز دین ہوا ہے اس میں بہت سارے ایسے تھے کہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے لیکن لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہو گئے، حق پر آ گئے ہیں۔ تو جو حق پر آ جاتا ہے چاہے اس نے ابھی عمل کوئی انجام نہ دیا ہو لیکن نیت یہ ہو، ذہن یہ کہتا ہے کہ اس سے مجھے محبت کرنی ہے جو راہ راست پر ہے، صرف اسی محبت کی وجہ سے اس کی عاقبت بخیر ہو جاتی ہے۔ اتنی طاقتور چیز ہے محبوبیت انسان کا خدا محبوب بن جائے، اتنی طاقتور چیز ہے کہ صرف اس محبت کے آسرے سے انسان کی عاقبت بخیر ہو سکتی ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل الرحمن ودا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص ایمان لے کر آئے گا اور عمل صالح کرے گا، پروردگار عنقریب اس کی محبت لہم الرحمن ودا، عنقریب ان کی محبت خدا لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے گا۔ جو شخص ایمان لے کر آئے گا اور عمل صالح کرے گا۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو، اور میں خود اپنی بات کروں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان بھی ہیں صاحب عمل بھی ہیں۔ اگر حقیقی معنوں میں کوئی مؤمن ہوگا اور عمل صالح کرنے والا ہوگا، خدا کا یہ وعدہ ہے کہ ان افراد کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے گا، اور ہوئی ہے پیدا۔ ہمارے پاس تو مثال دینے کے لیے الحمدللہ اہل بیت کی ذات موجود ہے۔ سوال تو ان سے ہے کہ جن کے پاس کچھ موجود نہیں ہے جو بتا سکے کہ کن کی محبت ان کے دلوں میں ہے، لیکن ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ دنیا کی محبت ہمارے اہل بیت کے دلوں میں موجود ہے۔ اور یہ جملہ وہ ہے کہ جو مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے دربار شام میں شاہ فرمایا۔ جب شام کے دربار میں پورا دربار مخالف ہو گیا تھا، خطیب تقریر کر رہا تھا، علی اور اس کے یزید اور اس کے شجرے کے جھوٹے فضائل پڑھ رہا تھا، تو جب اس نے اپنی بات مکمل کی علی ابن الحسینی کہنے لگے اے یزید کیا مجھے موقع دیتا ہے کہ میں لکڑیوں کے ڈھیر پر آ کر بات کروں؟ علماء کرام نے بیان کیا کہ کس طریقے سے مولانا سید سجاد نے یہ کہہ دیا ممبر کو کہ لکڑیوں کا ڈھیر کیوں کہا؟ کا وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جس ممبر پر یزید اور یزید کے گھرانے کی تعریف ہو رہی ہو وہ ممبر نہیں ہے، لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ ممبر اسے کہا جاتا ہے جہاں پر محمد والے محمد کے فضائل بیان۔ اس نے فرمایا کہ کیا میں بھی لکڑیوں کو ڈھیر پر آ کر اپنی بات پیش کر سکتا ہوں؟ لوگوں نے بعض نے منع کیا، بعض نے کہا کہ آنے دے۔
یزید نے کہا کہ نہیں اس کو نہیں آنے دو. تو کہا کیا کرے گا یہ جوان جو ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا ہے, یہ کیا اگر بات کرے گا, جو بھوکا پیاسا ہے وہ کیا اگر اپنی بات پیش کرے گا, آنے دے. اور مزید نعوذ باللہ بے عزت ہو جائے گا اور رسوا ہو جائے گا. لیکن یزید جانتا تھا کہ یہ رسوا نہیں ہوگا, یہ رسوا کرنے کے لیے آ رہا ہے, یہ بے عزت نہیں ہوگا, یہ اپنی عزت میں اضافہ کرنے کے لیے آ رہا ہے, اپنا تعارف کروانے کے لیے آ رہا ہے. اس لیے وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے, اس کو ممبر پر آنے نہ دیا جائے. لیکن جب لوگوں کا پریشر بڑھا تو مجبور ہو گیا یزید بھی کہ اسے آنے دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھار انسان کا پریشر وہ ہوتا ہے جو یزید جیسے کو بھی مجبور کرتا ہے کہ اہل بیت کا چاہنے والا بات کرے. لوگوں کا پریشر بھی بہت اہمیت رکھتا ہے. بڑی بڑی حکومتوں سے کام لیا جا سکتا ہے. محرم الحرام کے اندر ہم یہی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں, محرم الحرام کے اندر ہماری تعداد کم ہوتی ہے, لیکن اگر ہمارا پریشر حکومت پر ایسا ہو کہ وہ اہل بیت کا ذکر کرنے دیں تو پھر اس پریشر کی وجہ سے حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی. مولا سید سجاد تشریف آنے کے بعد اپنا تعارف کروایا. جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ پہچان لے. انا علی بن الحسین, میں حسین کا بیٹا علی ہوں. پھر فرمانے لگا ایھا الناس, اے لوگو, اعطینا بست وفضلنا بسبع, خدا نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 ہستیوں کی وجہ سے بافضیلت بنایا ہے. کن 7 ہستیوں کی وجہ سے بنایا ہے وہ پہلے بیان کر دیتا ہوں, گرچہ مولانا سید سجاد نے بعد میں بیان کی تھی, کیونکہ وہ 6 جو باتیں بعد میں آنے والی ہیں وہ ہمارے موضوع کے ساتھ ہیں. وہ 6 ہستیاں جن کی وجہ سے ہمیں بافضیلت بنایا ہے, اس میں سے سب سے پہلی ہستی یہ ہے کہ ہمارے خاندان سے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کا تعلق ہمارے گھرانے سے ہے. حمزہ سید الشہداء کا تعلق ہمارے گھرانے سے, جعفر طیار کا تعلق ہمارے گھرانے سے, علی ابن ابی طالب ہمارے گھرانے سے, حسن و حسین ہمارے گھرانے سے, سیدہ کائنات ہمارے گھرانے سے. بعد لکھا کہ نہیں, بلکہ امام سجاد نے یہ فرمایا تھا اور جو آخری مہدی آنے والا ہے وہ بھی ہمارے ہی خاندان سے ہو. یہ ہمارا بافضیلت ترین خاندان ہے, پہچان لو اس خاندان کو. اور 6 چیزیں پروردگار نے ہمیں عطا کی ہے. کون سی 6 چیزیں؟ فرمایا اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین. پروردگار نے ہمیں علم بھی دیا ہے, حلم بھی دیا ہے, عزت بھی دی ہے, فصاحت بھی دی ہے, شجاعت بھی دی ہے, اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت رکھی ہے. مومنین کے دلوں میں اہل بیت کی محبت رکھی ہے. اس سے ہمارے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے یہ فیصلہ کرنا کہ ہم مومن ہیں یا نہیں. بس یہ دیکھ لو تمہارے دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہے یا نہیں. اگر محبت ہے تو تم مومن ہو, اگر نہیں ہے تو ان کا تعارف سنو, ان کو پہچاننے کی کوشش کرو اور محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. تو مومن وہ ہوگا کہ جس کے دل کے اندر اہل بیت کی خود بخود محبت ہے, بلٹ ان ہے یہ چیز. اہل بیت سے اتنی محبت ہے کہ زیارت جامع کبیرہ کا جملہ یہ ہے, اے اہل بیت کرام آپ کے نام ہی اتنے خوبصورت ہیں, کوئی حسین نام سنتا ہے اسے عشق ہو جاتا ہے. آپ کے نام ہی اتنے پیارے ہیں, علی نام, حسن نام, حسین نام, نام ہی اتنے پیارے ہیں جس کے اندر چاشنی ہو. آپ کے نام کے اندر چاشنی پروردگار نے رکھی ہے, تو ذات کی کیا بات ہوگی. آپ کی ذات سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہوں گے جو واقعاً آپ کا عشق رکھتے ہیں. اور جب ملائک متقیان سے اہل بیت سے حقیقی تعارف ہو جاتا ہے تو انسان اتنا گم ہو جاتا ہے ان کے عشق کے اندر کہ پھر واقعاً انسان کی زبان کٹ بھی رہی ہو تب بھی علی کے فضائل ہی زبان سے جا رہی ہے. فرازدار سے میسم یہ بیاں دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زباں دیتے ہیں. صفے بناؤ محبوں کے دار سے میسم, نماز عشق علی کی رضا دیتے ہیں.
آپ کے نام محبوب ہیں، آپ سے محبت ہو جاتی ہے انسان کو. تو قرآن نے بیان کیا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو شخص ایمان لے کر آئے گا اور عمل صالح کرے گا، پروردگار ان لوگوں کی محبت عام لوگوں کے دلوں میں قائم کرے گا. یہ آیت شاید ہو سکتا ہے ہمارے نوجوانوں کو نہ معلوم ہو، یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل. اور ایک کتاب نہیں، سینکڑوں کتابیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ آیت کہ جو ایمان لے کر آئے گا، عمل صالح کرے گا، پروردگار اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے گا. تو حقیقی معنوں میں ایمان لانے والا اور عمل صالح کرنے والا کون ہے؟ سب سے سر فہرست امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب. اور پھر اس پر دلیل کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں، مومنین کے دلوں میں علی ابن ابی طالب کی محبت پیدا کرے گا. اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ اس کے اوپر دلیل وہ مشہور روایت ہے جو متفقون علیہ ہے کہ پیغمبر نے شاہ فرمایا یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. اے علی تجھ سے مؤمن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کر سکتا، منافق کے علاوہ کوئی دشمنی نہیں رکھ سکتا. تو علی ابن ابی طالب کی محبت لوگوں کے دلوں میں، مومنین کے دلوں میں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر ان سے، ان کے ایمان سے سوال کیا جائے گا کہ وہ صاحب ایمان ہے بھی یا نہیں. تو علی کو اس طرح سے نہ پہچانو کہ علی صاحب ایمان تھے یا نہیں تھے. نہیں، علی صاحب ایمان تھے یا نہیں تھے یہ تو بحث ہی نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ علی جو کل ایمان ہے وہ ایمان کی پہچان ہے. اگر اپنا ایمان چیک کرنا چاہتے ہو تو چیک کرو تمہارے دل کے اندر علی کی محبت ہے یا نہیں. تو علی صاحب ایمان نہیں، ایمان کی پہچان کا نام. حضرت علی مرتضیٰ ایمان کی پہچان ہے. اہل بیت اطہار الاسلام کے سب ایمان کی پہچان ہے. ان کی محبت انسان کے دلوں کے اندر ہوگی. مولا سید سجاد کی محبت ہوگی تو کہا جائے گا کہ انسان مؤمن ہے. اور پھر اگر انسان مؤمن ہے، ان کی محبت رکھنے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہر انسان کے مختلف درجات ہیں. ایک بڑی معروف بحث ہے. کل بھی ایک ہمارے نوجوان نے آ کر سوال کیا کہ مولانا آپ نے کل یہ بات بیان کی کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہوگا، روزے نہیں رکھتا ہوگا، فلاں کام نہیں کرتا ہوگا، فلاں کام نہیں کرتا ہوگا، قیامت کے میدان میں اس کی شفاعت ہو جائے گی. تو اس طرح سے تو بہت سارے ہیں کہ جو نہیں رکھتے ہیں اور یہ کہنے کے بعد تو وہ سمجھیں گے کہ ہمیں نہیں رکھنا. نہیں، خبردار کو یہ نہ سمجھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہیں کرنا ہے. واجب ہے، نماز واجب ہے، انجام دینی ہے. حجاب واجب ہے، کرنا ہے. گانا حرام ہے، اس سے بچنا ہے. غیبت حرام ہے، اس سے بچنا ہے. نگاہ حرام ہے، اس سے بچنا ہے. ان ساری چیزوں سے بچنا ہے. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ بس اوقات لوگ تک صحیح دین نہیں پہنچا ہوگا، تو جتنا ان تک پہنچا ہے اس پر عمل کر لیں وہ کافی ہے. اگر ایک آدمی ہے کہ جو بہت عرصے کے بعد اہل بیت کے چاہنے والا بنتا ہے، بہت عرصے کے بعد دیندار بنتا ہے، تو اس کی زندگی کی بہت ساری نمازیں قضا ہیں. اب اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ محشر میں پہنچتا ہے، تو پروردگار یہ نہیں کہے گا کہ تیری اتنی ساری نمازیں جو قضا ہو گئی تھی تو نے اس کی ادائیگی نہیں کی، اس سے تو جہنم میں چلا جا. نہیں، پروردگار وہاں پر اپنی رحمت کو استعمال کرے گا، وہاں شفاعت معصومین کا ہے. لیکن جتنا انسان کو معلوم ہے اس پر عمل کرنا ہے اور اپنے علم میں بھی اضافہ کرنا ہے. ورنہ خدا کی بارگاہ کے اندر دو طرح کے لوگ پہنچیں گے. بعض لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ پروردگار مجھے علم ہی نہیں تھا کہ کیا چیز واجب ہے کیا چیز حرام ہے، اس لیے میں کیا کرتا ہوں. خدا کی طرف سے آواز آئے گی، اگر تجھے علم نہیں تھا تو تیری ڈبل ذمہ داری ہوتی تھی کہ علم بھی حاصل کر، اس علم کے مطابق عمل بھی کر. تو کوئی اس طرح سے بھی فرار نہیں اختیار کر سکتا کہ میں جتنا دور رہوں، گھر کے اندر بیٹھا رہوں، معلومات سے دور رہوں، اتنا اچھا ہے. علم آئے گا تو میں پھنسا ہوں گا. کہ نہیں، خدا کی طرف سے آواز آئے گی، تو نے تو علم ہی حاصل نہیں کیا، تیری ڈبل ذمہ داری بنتی تھی. علم بھی حاصل کرتا اور اس پر عمل بھی کرتا. دوسرا کہے گا کہ پروردگار میں نے کم از کم علم کو حاصل کیا. خدا کی طرف سے آواز آئے گی، تجھے تو زیادہ شرم کرنی چاہیے. یہ بھی ہے روایت میں، تجھے تو زیادہ شرم کرنی چاہیے. اس کو تو نہیں معلوم تھا اس لیے عمل نہیں کیا، تجھے معلوم تھا.
پھر بھی تو نے عمل نہیں کیا. تو جہاں امید دلائی گئی ہے اور رحمت کی باتیں کی گئی ہے وہاں پر ساتھ ساتھ خوف بھی دلایا گیا ہے کہ پروردگار اگر عدل سے کام لے گا تو کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو بچ سکے. اس لیے پروردگار کی بارگاہ میں کبھی انسان ظلم کا تو سوال ہی نہیں کر سکتا کہ پروردگار ہم پر ظلم کرے گا. عدل کا بھی پروردگار سے سوال نہ کرو, صرف سوال کرو تو فضل اور احسان کا سوال. پروردگار مجھے بہت ساری چیزیں نہیں معلوم ہیں, اس کا علم عطا فرماؤ. بہت ساری چیزیں معلوم ہیں, اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماؤ. آیت اللہ بہجت کے پاس بہت سارے لوگ آیا کرتے تھے, سوال کرتے تھے کہ آقا ہم عرفان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں, ہم کیسے اپنے باطن کو کھول سکتے ہیں, آپ کوئی مشورہ دیجیے. آقا بہجت ہر ایک کو یہ جواب دیتے تھے جتنا تیرے پاس علم ہے اتنا عمل کرنا شروع کر. یہ ہے عرفان. ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہیں لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. جس طرح سے بہت سے معلوم ہے کہ شب قدر, شب نماز شب کی بہت زیادہ اہمیت ہے, معلوم بہت سو کو ہے, بہت زیادہ ثواب ہے, اتنا زیادہ ثواب ہے کہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے ثواب کا کسی کو علم نہیں ہے سوائے پروردگار. اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے. اور واقع نماز شب پڑھنے سے دنیا کی مشکلات بھی حل ہوتی ہے, آخرت کی مشکلات. کسی نے آ کر طباطبائی سے سوال یہ کیا, علامہ طباطبائی بہت بڑے مفسر, بہت بڑے عارف, ان سے سوال کیا, آقا ہمارا دنیا کا کوئی مسئلہ ہے, اس کا علاج کیا ہے, کون سی دعا پڑھے؟ کہا نماز شب پڑھو. کسی نے آ کر اگلے دن سوال کیا, آقا ہمارا آخرت کا بڑا مسئلہ ہے, بہت سارے گناہ ہو گئے, کیا کریں؟ کہا نماز شب پڑھو. تیسرے دن ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میرا دنیا کا مسئلہ, آخرت کا مسئلہ, کیا کروں؟ کہا نماز شب پڑھو. تو نماز شب اتنی اہم عبادت ہے. کوئی 11 رکعت نہ پڑھ سکے 3 رکعت سے شروع کرے. فجر تک انسان بیدار ہو جائے, فجر سے ذرا پہلے 3 رکعت اگر پڑھ لے, بلکہ بعض مراجعین یہ فرماتے ہیں حتیٰ روایات کے اندر آیا ہے کوئی ایک آخری رکعت بھی نماز وتر کی پڑھ لیتا ہے, پروردگار اس کو بھی نماز شب پڑھنے والوں میں شامل کرتے ہیں. ایک رکعت پڑھ لے, 11 میں سے ایک سے شروع کرے, پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے انسان 11 تک پہنچے. زندگی گزر رہی ہے, بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے, اندازہ نہیں ہے ہمیں کب یہ پھر توفیق ہم سے چھن جائے. ایک شخص مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ یا امیر المومنین, یہ جو مردہ لیٹا ہوا ہے قبر کے اندر, آپ اس کو زندہ کر دیجیے گا. کیوں زندہ کروں؟ کہا اس لیے کیونکہ اب تو اس نے دیکھ لیا کہ وہاں جانے کے بعد حساب کتنا سخت ہوتا ہے, وہاں جانے کے بعد جہنم کتنی سخت ہے, عذاب کتنا سخت ہے, اسے دیکھ لیا ہے. اب وہ اچھے طریقے سے زندگی گزارے گا, اس لیے اس کو آپ زندہ کر دیں تاکہ وہ نیک ہو جائے. کہا تجھے گارنٹی ہے کہ وہ نیک ہو جائے گا؟ کہا کہ ہاں مجھے یقین ہے, کیونکہ اس کو اتنا زیادہ یقین نہیں تھا. اب جب چلا گیا ہے تو اس نے یقین اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ان سارے عذاب کو, ان ساری نعمتوں کو جنتیوں کو مل رہی ہے, ساری چیزوں کو دیکھ لیا ہوگا. مولا کا نام تک کتنا خوبصورت اشارہ فرمایا جس بات کا تو یقین دوسرے کے بارے میں رکھتا ہے, خود اپنے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اٹھائیں گے, اس کو یقین ہو گیا, وہ اچھا آدمی بن جائے گا. تجھے تو یقین ہے کہ وہاں جانے کے بعد جنت کی نعمتیں بھی ہیں اور جہنم کا عذاب بھی ہے, تجھے تو یقین ہے, پھر دو عمل کیوں نہیں شروع کرتا؟ وہ اپنے عمل کو شروع کر. تو جتنا انسان کو معلوم ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں, بہت بڑے عرفان کی منزل تک انسان پہنچ جائے گا, بہت بڑی منزل تک پہنچ جائے گا. ایک بڑی خوبصورت روایت نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کہ ایک مومن جو دنیا میں بہت پریشان حال رہا, مصیبتوں میں رہا, پریشانیوں میں رہا, تکلیفوں میں رہا, کراتا رہا ساری زندگی, جب وہ مرے گا اور اسے جنت میں اس کا مقام دکھایا جائے گا اور پھر اس سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے کتنی تکلیفیں برداشت کی. روایت کا جملہ یہ ہے, خدا کی قسم وہ یہ کہے گا کہ میں نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی نہیں تھی. جنت میں اپنا مقام دیکھنے کے بعد انسان محسوس کرے گا میں نے کوئی تکلیف دیکھی نہیں تھی. یعنی بالکل ایسے ہی ہے کہ
کہ جیسے بچپن سے لے کر جوانی تک بچہ پڑھتا رہتا ہے محنت کرتا رہتا ہے، ہارڈ ورکنگ کرتا رہتا ہے، اچھے نمبر لے کر آتا ہے، بہت محنت کرتا ہے. اگر اس دوران اسے پوچھا جائے کہ تیری حالت کیا ہے، کہتا ہے مجھے کھایا نہیں جا رہا، مجھ سے پیا نہیں جا رہا ہے، بس مجھے فرسٹ آنا ہے. اور جب وہ فرسٹ آ جاتا ہے اور ایک بڑے مجمع کے اندر اس کو کپ دیا جاتا ہے، اس کو سر پر ٹوپی پہنائی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ اس نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے، یہ گولڈ میڈلسٹ بن گیا ہے، اور اس کے بعد اس کو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی میں ایک بہت بڑا عہدہ دیا جاتا ہے، پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تو نے کتنی تکلیفیں برداشت کی؟ کہتا ہے میں نے کوئی تکلیف برداشت ہی نہیں کی. جیسے یہاں پر رہنے والے آدمی کی کیفیت ہوتی ہے اس سے ہزارہا گنا زیادہ جنت کا ایک منظر دیکھنے کے بعد اس بندے مومن کی کیفیت ہوگی، پروردگار نے مجھے تکلیفوں میں نہیں رکھا تھا. کتنا عظیم مقام پروردگار نے. اور پھر حدیث آگے بڑھتی اور کہتی ہے اور اگر کافر کو جس کو خدا نے یہاں نعمتیں دی ہوں گی، بہت اچھے طریقے سے عیاشی کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، جب وہ مرے گا تو قیامت کے میدان میں اس کو جہنم میں اس کا مقام دکھایا جائے گا. جیسے ہی جہنم میں قدم رکھے گا اسے سوال کیا جائے گا تجھے دنیا میں کتنی نعمتیں دی گئی تھی؟ تو کہے گا خدا کی قسم مجھے دنیا میں نعمتیں ملی نہیں تھی. بھول جائے گا انسان ایسا ہی ہے. اور انسان اتنا اپنے فیوچر کی دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو کب ختم ہو جائے اس کا اندازہ نہیں ہوتا. عمر سعد کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ عمر سعد کہتا ہے کہ میں کربلا کے واقعے میں اگر حسین ابن علی کا سر لے کر آؤں گا تو مجھے ملک رہ کی حکومت ملے گی. میں کہوں گا اے عمر سعد اگر تو یہ کام نہیں کرے گا تو حسین کی شفاعت ملے گی. اگر تو شہید نہیں کرے گا حسین کی شفاعت ملے گی. تو کیا کہے گا سامنے سے؟ نہیں وہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو ابھی ملنے والی ہے. بھائی جس کو شیطان نے تیرے سامنے ابھی بنایا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ ملک رہ کی حکومت ملنے سے پہلے تجھے موت آ جائے، پھر کیا ہوگا؟ ملے گی حکومت. وہ حکومت تو گئی، اس کے بعد ہمیشہ باقی رہنے والا عذاب ہے. لیکن اگر تو نے یہ کام نہ کیا ہوتا اور پھر تجھے موت آتی، تجھے سکون کی جنت ملی ہوتی. یہ فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. کربلا کی تاریخ جب ہم پڑھتے رہتے ہیں تو اپنے آپ سے جوڑنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس میدان کے اندر. قرآن کریم نے جا بجا مومن اور کافر کا ذکر کیا ہے. بات کو بہت جلدی مکمل کر رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ بہت تیزی سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ بھی کافی دیر سے تشریف فرما ہے، میں زیادہ آپ کا وقت بھی نہیں لوں گا، ہمیں بھی دوسری مجلس کے لیے جانا ہے. کافر اور مومن کو مختلف طریقوں سے قرآن کریم نے مثال کے طور پر پیش کیا ہے. کہ مومن کی مثال کیسی ہے؟ مومن کی مثال نور کی طرح ہے، روشنی دیتا ہے، مومن نور دیتا ہے. اور کافر کی مثال تاریکی کی طرح ہے یا اندھیرا ہے. پھر دوسری مثال قرآن کریم نے دی ہے، مومن کی مثال بینا آدمی کی طرح ہے جس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. کافر کی مثال نابینا کی طرح ہے جس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ مومن دیکھ رہا ہے آگے تک. مومن اگر سویا ہوا بھی ہو، اور ہمارے پاس وہ مثال موجود ہے، اگر امیر المومنین بستر رسول پر سوئے ہوئے بھی ہو تو ان کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے. تو مومن کی بظاہر آنکھیں بند بھی ہو تب بھی وہ جاگا ہوا ہوتا ہے، تب بھی وہ بینا ہوتا ہے. اور کافر بظاہر آنکھیں کھلی رکھ کر بھی زندگی گزار رہا ہو تب بھی وہ نابینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے، مومن کی مثال قرآن کریم نے مومن کی مثال جب بھی دی ہے، کہا ہے کہ مومن مہربان ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے، آرامش کے ساتھ ہوتا ہے، سکون دہ ہوتا ہے. کافر جتنے ہوتے ہیں وہ پریشان بھی ہوتے ہیں، دوسروں کو پریشان کرنے والے بھی. اور یہ بھی انسان دیکھ لے کہ لیبل تو نہیں لگا ہوا کہ اسلام کا ہمارے اوپر، کتنا خود پریشان ہے کتنا پریشان کرنے والے. اور چوتھی مثال جو قرآن کریم نے دی ہے مومن اور کافر کو اس طرح سے دی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، کافر وہ ہوتا ہے جو مردہ ہوتا ہے. یعنی اگر کافر بظاہر زندہ بھی ہو، اس کے کفر کی وجہ سے قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے. اسی لیے مولا حسین نے جناب حر کو جب پہلے دیکھا تھا، جو دشمن
حسین بن کر آیا تھا اور ابن زیاد کی طرف سے آیا تھا، تو اس وقت مولا حسین نے فرمایا تھا ثقلتک امک یا حر، اے حر تیرے غم میں تیری ماں بیٹھی۔ کیا مطلب؟ اے حر تجھے موت آ جائے، کیوں؟ کیونکہ جب تک تو لشکر یزیدی کے اندر ہے تو مردہ ہے، لیکن جب لشکر حسینی میں آ جائے گا تو پھر کیا فرمایا؟ فرمایا حر، اے حر تیری ماں کتنی نیک تھی، کتنا تیرا اچھا نام رکھا حر، اب تو زندہ ہو گیا، اور ایسا زندہ ہو گیا کہ 14 صدیاں گزر گئی اور ابھی تک زندہ ہے۔ قیامت بھی آ جائے گی، حر زندہ رہے گا۔ قیامت کے بعد تو حر علیہ السلام کے مقام اور اندازہ ہوگا، مومن زندہ ہوتا ہے، کافر مردہ ہوتا ہے۔ بس عزیزوں، میں نے زحمت تمام کی، آج 12 محرم کی تاریخ ہے۔ روایات بڑی سخت ہے، بعض ہمارے نوجوانوں کو پوری تاریخ نہیں معلوم ہے، آج مختصر آپ کی ہم بیان بھی کرو۔ 10 محرم کو جب سرحائے شہداء کو تن سے جدا کر دیا گیا، نو کی نیزہ پر بلند کر دیا گیا، تو سب سے پہلا سر جو کوفہ تک پہنچایا گیا ہے وہ نواسہ رسول اللہ، تاکہ ابن زیاد تک یہ اطلاع پہنچ جائے، ابن زیاد جلدی سے جا کر یزید کو بتائے، قاصد جلدی سے بھیجے کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا۔ سب سے پہلے سر امام حسین پہنچا۔ پھر 10 محرم کی رات کیسے گزری ہے آپ سب جانتے ہیں، شام غریبہ میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ جب یہ رات گزر گئی، 11 محرم کی تاریخ آئی تو سر وہاں پڑا ہے، بہن یہاں کھڑی ہے۔ انتظامی سے درخواست کروں گا تھوڑی سی روشنی کم کر دیجیے گا تاکہ بھرپور طریقے سے ہم گریہ کر سکیں، کوئی ایک دوسرے کو دیکھ کر شرم محسوس نہ کرے۔ ہمیں اپنے عزیز کو تو رونا ہی نہیں ہے، ہمیں تو رسول کے عزیز کو رونا ہے، ہمیں تو پنجتن کے گل بدن کو رونا ہے، اس لیے کوئی شرم محسوس نہ کریں۔ چیخ چیخ کر انسان اپنی آواز بلند کرے، یہ عجیب ذکر ہے، انسان جتنا اس میں شدت کے ساتھ روتا ہے اس کی عزت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے، ورنہ دنیا میں رونے والے کو پسند نہیں کیا جاتا، کوئی شخص ڈر جائے رو جائے اس کو پسند نہیں کیا جاتا، اس کی عزت میں کمی آ جاتی ہے، لیکن حسین پر جو جتنا شدت کے ساتھ روتا اس کی عزت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ پھر 11 محرم کی جب تاریخ آئی، بعض روایات کے مطابق 11 محرم کے دن ہی بیویوں کو لے جایا گیا، بعض تاریخوں میں 12 محرم کی تاریخ، بعض میں 13 محرم کی تاریخ، لیکن اب جب بیویوں کو لے جایا جا رہا ہے نا تو ذرا تصور تو فرمائیے گا، خدا نہ کرے کسی کی میت واقع ہو جائے اور فرض کیجئے کہ وہ باہر کسی ملک سے آیا ہوا ہو، اس کے خاندان کا کوئی فرد مر جائے، اگلے ہی دن اس کی فلائٹ ہو، مجھے انصاف سے بتائیے وہ فلائٹ کینسل نہیں کروائے گا؟ کیا کہے گا؟ اتنے قریبی عزیز کی موت ہو گئی ہے، میں اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دے کر دفنانا چاہتا ہوں، میں مطمئن ہونا چاہتا ہوں اچھے طریقے سے دفن ہو گیا، پھر میں اپنے وطن چلا جاؤں گا۔ ہائے زینب کبریٰ کو کم از کم کوئی اتنی مہلت تو دے کہ حسین کو آگر دفنا دے، کوئی بیویوں کو اتنی مہلت تو دے کہ علی اکبر کو دفنا دیا جائے، قاسم کو دفنا دیا جائے، علی اصغر کو دفنا دیا جائے، حبیب ابن مظاہر کو دفنا دیا جائے۔ یہ لاشیں زمین کربلا پر بکھرے پڑے ہیں اور بیویوں کا حکم دیا جا رہا ہے جنہیں کوفہ کی طرف جانا ہے۔ کیسے ان بکھرے ہوئے لاشوں کو دیکھتے ہوئے بیویاں چلی، کلیجہ باہر آ جاتا ہے انسان کا، کیا بیان کرے۔ اللہ اکبر، بیویوں کو اس طریقے سے لے کر گئے۔ اب انسان اگر اس طرح سے چلا بھی جائے نا، خیالات کون سے آتے ہیں؟ خیالات میں یہی آتا ہے وہ جو جنازہ رہ گیا تھا اس کا کیا ہوا ہوگا، کوئی آیا ہوگا دفنایا ہوگا یا پڑھا رہا ہوگا، کیا اس کے ساتھ ہوا ہوگا۔ انسان اسی ششبش کے اندر رہتا ہے، سارے یہی خیالات آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اب کیا دیکھا ہمارے ذہن میں تو بس تھوڑی دیر کے لیے خیالات آتے ہیں پھر اپنا گھر آ جاتا ہے، لیکن حسین کی بہن کا اپنا گھر نہیں آیا ہے، یہ کوفہ آیا، یہ دشمنوں کا شہر آ گیا۔ یہاں پر جب لے جایا گیا صبح تک انتظار کیا گیا، جب صبح کی روشنی نکل آئی ابن زیاد نے حکم دیا سب اپنے اپنے گھروں سے آئے،
کسی کو ہتھیار لانے کی اجازت نہیں ہے. گھروں سے پھر کیوں نکالا جا رہا ہے؟ گھروں سے اس لیے نکالا جا رہا ہے تاکہ علی کے گھرانے کا تم تماشا دیکھو، علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو. لوگ گھروں سے نکلے، خدا پناہ چاہتا ہے، خدا کی پناہ چاہتا ہوں میں ایسے منظر سے کہ کسی کی نظر علی کی بیٹی پر پڑ گئی ہو. میں پناہ چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارے بھی کچھ ذاکرین ہیں، انہوں نے بھی التماس سے دعا کہا، انہوں نے بھی یہ کہا ہے، درخواست یہ ہے کہ جب جلوس میں جائے کریں تو بطور خاص خواتین اپنے حجاب کا خیال رکھا کریں. یہ خواتین جن کو حجاب کا حکم دیا جا رہا ہے یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کے گھر سے حجاب نہیں چلا ہے. یہ تو حجاب اپنانے والی ہے، وہ جن کے گھر سے حجاب چلا تھا، جن کے گھر میں قرآن اترا تھا. اب انہیں بے مقنع چادر شہر و شہر پہ لایا جا رہا ہے، دربار میں لایا جا رہا ہے، دربار میں درباری شراب پی رہے، وہ معلوم تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے کٹا ہوا سر پڑا ہوا ہے، بہن کو بلایا جا رہا ہے. کسی ذاکر نے یہ جملے پڑھے، بس یہ جملے پڑھنا تھے. ایک مجتہد کھڑے ہوئے کہنے لگے مجھے اسی ایک جملے کا حق ادا کرنے دے. وہ کون سا جملہ تھا؟ اس سے جملہ تاریخ کی کتاب سے پڑھا. جملہ یہ تھا دخلت زینب علی ابن زیاد. اس وقت کو یاد کرو جب زینب کبریٰ ابن زیاد کے دربار میں لائی گئی. لوگوں نے بین کیا، یہ دوسرا جملہ پڑھنا چاہتا تھا، مجتہد نے روک دیا. کب پتا بھی ہے تو نے کیا پڑھ دیا؟ وہ زہرا جس کو مدینے میں رات کی تاریکی میں کسی نے نہ دیکھا تھا، صبح کے وقت بلغیام میں شرابی کے دربار میں بے مقنا چادر اترا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پالنے والے ان آنسوں کو رومال حضرت سید کائنات میں جگہ نصیب فرما. ان آنسوں کے صدقے میں ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، شام کے مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. مادر حسین کا جو مزار مسمار ہے جنت البقیع میں پروردگار اس کی تعمیر نو کے اسباب جلد جلد پیدا فرما. ہم سب کو بھی ان مقامات کی زیارت نصیب فرما. حاضرین مجلس کی جائے شرعی حاجات کو پورا فرما. ہم سب کو محبت محمد والے محمد کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرما. پالنے والے بحق کے ذکر حسین جو پریشان حال مومن ہیں ان تمام کی پریشانی کو دور فرما. بالخصوص جو مریض انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. بے اولاد مومن کو اولاد صالحہ نصیب فرما. بے روزگار مومن کو برسر روزگار فرما. پروردگار تمام مشکلات سے آسانی کے لیے اپنی آخری حجت امام حسن و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.